شاہ صاحب ایک بات کہی جا رہی ہے اور بڑے تواتر سے کہی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد، چیئرمین تحریک انصاف کے جیل جانے کے بعد، آپ پارٹی کا جو بیانیہ ہے اس کو ذرا نرم کریں گے. اس میں سختی بہت زیادہ تھی، اس کی قبولیت کم تھی. اب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، کیا ایسا ہوگا؟ حبیب صاحب، ہمارا موقف تو وہی ہے. موقف میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے نا. جو عمران خان صاحب کا، چیئرمین صاحب کا جو موقف تھا جی، وہی کور کمیٹی کا موقف ہے. اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ چیئرمین صاحب جس دن سے حکومت گئی مسلسل ایک بات کہتے آئے ہیں اور کور کمیٹی وہی کہہ رہی ہے کہ دیکھیے جو ہونا تھا وہ ایک اور داستان ہے. تاریخ رقم ہوگی، آپ لکھیں گے، لوگ اس پہ اپنی رائے قائم کریں گے. لیکن ملک کو اگر آپ نے اس معاشی بحران سے اور اس سیاسی عدم استحکامی کیفیت سے نکالنا ہے تو واحد اور ایک ہی راستہ نئے انتخابات ہیں. یہ چیئرمین بھی کہہ رہے تھے اور یہ کور کمیٹی بھی کہہ رہی ہے. اور جتنا ذی شعور طبقہ ہے جو آئین کو سمجھتا ہے اور جو جمہوری قدروں کی پاسداری کرنا چاہتا ہے، سب کی یہ رائے ہے. اب فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. بہت سی جماعتیں ہیں وہ ایک بڑا موقف لیا، انتخابات میں تاخیر ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کا کچھ لوگ کمرے میں بیٹھ کے کچھ بات کرتے ہیں اور کمرے سے باہر آ کر ان کا بیان جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر سینسس کو لے لیجیے. سینسس کے ایشو پر آپ دیکھیں کہ جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کا موقف، نوید قمر صاحب، قمر کیرا صاحب جو میٹنگ میں موجود تھے، قمر زمان کیرا، انہوں نے یونینمس ریزولوشن جو ہوا، منظوری ہوئی سینسس کی، اس کی تائید کر دی. بالکل. اور رضا ربانی صاحب، سینیٹر رضا ربانی صاحب اور کنڈی صاحب جو سیکٹری انفارمیشن ہے، انہوں نے پوری شد و مد سے اس کی مخالفت کی. اسی طرح آپ دیکھیں جے یو آئی کے مولانا کے صاحبزادے نے جو میٹنگ میں موجود تھے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. اور ان کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے سینٹ پر ایک لمبی تقریر بھی کی، اپنا موقف بھی پیش کیا اور جے یو آئی کے سینیٹرز کے ساتھ سینٹ سے واک آؤٹ کیا. بی این پی مینگل جو ہے، جو کولیشن پارٹنرز ہیں، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا. جی. اور نون لیگ والے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. تو اب لوگ جسے کہتے ہیں نا ایک مخمسہ ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت چاہتی کیا ہے. شاہ صاحب، یہی لوگ، بہت سارے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ خان صاحب کا بھی جو طرز عمل تھا وہ سیاسی نہیں تھا. اسی وجہ سے حالات اس نہج تک آئے، انتخابات کا یہ مسئلہ پیدا ہوا. اس وقت ہم آئینی بحران سے گزر رہے ہیں. آپ کے پرانے ساتھی پرویز خٹک صاحب تو کہہ چکے ہیں 4 دفعہ آپ کو آفر کی گئی الیکشن کی، لیکن آپ نہیں مانے. دیکھیے مجھے ان کا بہت احترام ہے اور جب 4 دن اکٹھے گزارے ہوں تو احترام جی اس کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہم الیکشنز چاہتے تھے، چاہتے ہیں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ اس قسم کی کر دیں جو کہ آئین سے ماورا ہوں تو وہ تو قبول نہیں ہوگا. یعنی کیا؟ مثلاً دیکھا، آئین بڑا واضح کہتا ہے. آئین کہتا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو ان کو آپ نے اس دن کے اندر 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرانا ہے. خیبر پختونخوا کی پنجاب کی اسمبلی تحلیل کی گئی، آئینی طریقے سے کی گئی، قانونی طریقے سے کی گئی. ٹھیک، عمل نہیں ہوا. عدالت میں گئے، عدالت نے فیصلہ دیا اور اب تو ایک مفصل تفصیلی فیصلہ سامنے آ گیا. اس فیصلے نے ہمارے موقف کو تقویت دی ہے. تو لیکن آپ کو کیا آفر کیا جا رہا تھا؟ کیونکہ بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ 4 دفعہ الیکشن، 4 دفعہ الیکشن. مبہم بات تھی. اچھا، مبہم بات تھی کہ انتخابات ہونے چاہیے، لیکن ابھی بجٹ بھی پاس ہونا ہے، بجٹ کے بعد ٹریڈ پالیسی نے آنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہوں گے. ارادہ ہے
نیک نیتی کا اظہار کیا گیا, لیکن جسے کہتے ہیں نا آئیں بائیں شائیں, کوئی ٹھوس بات نہیں تھی. ہم نے کہا کہ دیکھیے عدلیہ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ 14 مئی کو انتخابات کروا دیجئے, ٹھیک, چلیے کوئی مشکلات ہیں تو آپ ایسے کیجئے, ہم فلیکسیبلٹی آپ کو دیتے ہیں, لچک ہونی چاہیے, اور فلیکسیبلٹی یہ دیتے ہیں کہ آپ 14 تاریخ تک ایک اسمبلیوں کی تحلیل کا ایک اپنے ارادے کا اعلان تو کر دیں ٹھیک ہے کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں. تو 15 جولائی کی ایک ڈیٹ دی تو گئی تھی, 15 جولائی میڈیا کی میں ایک ڈیٹ. آپ کا تقاضا تھا کہ میڈیا میں آ کے اعلان کیا جائے. دیکھیے بالکل ہم کہہ رہے تھے کہ آپ ایک کمٹمنٹ تو کر دیں نا, قوم کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تو کر دیں, لیکن وہ کرنے کو تیار نہیں تھے, اور ہمیں وہ جو کہتے ہیں نا وہ شکوک و شبہات تھے. اچھا, اب جو مشترکہ مفادات کونسل میں نئی مردم شماری نوٹیفائی ہو گئی ہے, تو اب تو یقینی طور پر الیکشن بھی التوا کا شکار ہوں گے. اب کور کمیٹی کے اجلاسوں میں اس پر کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ اس پر کور کمیٹی کے اجلاس پر کل ایک لمبی بحث ہوئی, اچھا, اور تبادلہ خیال ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے معاملات مزید بگڑنے کے امکانات ہیں. اچھا, کس طرح؟ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. اگر 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل ہونی ہے تو آرٹیکل 224 کے تحت 90 دن میں انتخابات ہونے, بالکل ٹھیک, اور ساتھ انہوں نے نیا سینسس منظور کر دیا ہے, اس کو نوٹیفائی کر دیا ہے. اس پہ بہت سے ماہرین کی رائے ہے کہ اب بہت تیزی سے بھی کام کیا جائے, لگن سے بھی کام کیا جائے تو کم از کم 4 یا 6 مہینے لگ سکتے ہیں. جی, 4 مہینے اسٹیپولیٹڈ ٹائم, کم از کم, جی ٹھیک ہے, بڑھ بھی سکتے ہیں, کم از کم 4 مہینے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل لمٹ ہے اس سے تجاوز کر گئے نا. جی, تو آپ نے ملک کو ایک مرتبہ پھر ایک نئے آئینی بحران کی طرف دھکیل دیا. اب اس سے بچا جا سکتا تھا. کس طرح؟ بھائی سینسس کی رپورٹ تو مئی میں آ گئی تھی آپ کے پاس, تو یہی کچھ آپ مئی میں اجلاس بلا کے نوٹیفائی کر دیتے, اور یہ جو ڈی لیمیٹیشن کا عمل ہے وہ شروع ہو جاتا. ڈی لیمیٹیشن بھی ہو جاتی, سینسس بھی ہو جاتا, چاروں صوبوں میں وقت جو آپ کا اصرار تھا الیکشن بھی ہو جاتے, اور آئینی حدود کے اندر رہتے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں کیا گیا؟ اب یہ کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ پشاور ہو گیا. کیوں نہیں ہوا؟ حویلیاں ہو گیا. اب ابھی جو آپ نے دیکھا, ابھی عمران خان چیئرمین تحریک انصاف اب تو جیل میں ہے نا. سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.